شریکہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم کو بہت تنگ کرتا ہے. ویسے کوئی شریک ہو کسی چیز میں تو وہ ہیلپ فل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ پنجابی کا شریک ہو تو اس کا مطلب ہے جائیداد میں حصہ دار، اس کا مطلب ہے محبتوں میں حصہ دار. شادی بیاہ کے موقع پہ، مہمانوں کے آنے جانے کے موقع پہ پروٹوکول کے بہت مسائل ہوتے تھے. تو جب ہمارے ابا اماں یا ہم لوگ کہیں جاتے تھے تو میں نے نوٹ کیا کہ شروع میں اماں کو غصہ آتا تھا کہ ابا جاتے ہی پیسے پکڑا دیتے تھے. بیرون ملک سے ایک فیملی آئی اور وہ اپنے چھوٹے بھائی کے گھر گئے. اب چھوٹے بھائی کا جو بچہ ہے وہ 7ویں 8ویں میں ہے کہ ان کے جانے کے بعد اس دیور اور دیورانی نے پورے خاندان میں ایک ہلا گلا کر دیا. وہ کہتے ہیں آت چکی ہے کہ جناب باہر سے آئے، اتنی عقل نہیں تھی کہ ہمارا بچہ اندر بیٹھا ہوا ہے، جا کے ان کے بچے جاتے جا کے اس کو سلام کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ ہی کے مسئلوں کے ساتھ اور میں اپنے حل کے ساتھ حاضر ہوں. السلام علیکم. شریکہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہم کو بہت تنگ کرتا ہے. ویسے کوئی شریک ہو کسی چیز میں تو وہ ہیلپ فل ہوتا ہے، نہیں ہمدرد بھی ہو سکتا ہے آپ کے لیے، پارٹنر بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ پنجابی کا شریک ہو تو اس کا مطلب ہے جائیداد میں حصہ دار، اس کا مطلب ہے محبتوں میں حصہ دار، اس کا مطلب ہے عزتوں میں حصہ دار. اور اگر اس کی بیوی بھی آ گئی ہو تو پھر یہ شریک شریکہ بن جاتا ہے. چونکہ عام طور پہ بھائی ہو یا بہنیں یہ اتنا تنگ نہیں کرتے جتنے ان کی بیویاں اور ان کے مرد تنگ کرواتے ہیں. توبہ استغفر اللہ، یہاں تک ناک تک کر دیتے ہیں، نک کو نک کر دیتے ہیں، اور ایسے ایسے بے تکے اور فضول اعتراضات کرتے ہیں کہ انسان کی حیرت گم ہو جاتی ہے. اچھا، ہم نے اپنے بچپن میں بھی دیکھا، لوگوں کے شریکے کے قصے کہانیاں بھی سنے، خود اپنے ہاں بھی دیکھا. اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے انسان سیکھتا ہے، شادی بیاہ کے موقع پہ، مہمانوں کے آنے جانے کے موقع پہ پروٹوکول کے بہت مسائل ہوتے تھے. تو جب ہمارے ابا اماں یا ہم لوگ کہیں جاتے تھے تو میں نے نوٹ کیا کہ شروع میں اماں کو غصہ آتا تھا کہ ابا جاتے ہی پیسے پکڑا دیتے تھے. یعنی ابھی بیٹھے بچے آئے تو فوراً تقسیم انعامات شروع. تو بعد میں ابا نے بتایا کہ میں اس لیے یہ کرتا ہوں کہ اگلے بندے کو یہ گمان نہ رہے کہ پتہ نہیں دیں گے جاتے ہوئے کہ نہیں دیں گے. تو اگر بندہ جاتے ہی دے دے تو اس کے اثر میں کچھ گھنٹے تو اگلے کے اچھے گزرتے ہیں کہ وہ پروٹوکول آپ کو ٹھیک دیتا ہے کہ انہوں نے بنیادی انویسٹمنٹ کرا دی. میری جب شروع میں شادی ہوئی تو ایک جگہ ہم گئے تو میں نے بھی اپنے ابا کی طرح، اب شادی کا ہمارا پہلا ہفتہ تھا تو عام طور پہ اس ہفتے تو لوگوں کی دعوتیں ہوتی ہیں اور میل ملاقات اور تحفے ملتے ہیں. تو میں نے بھی اپنی وائف کو ایک جگہ ہم گئے تو میں نے کہا کہ تم ان کے بچوں کو دے دینا، اور اس شیر کی بچی نے، ان کے 2 بچے تھے، 1000 روپیہ نکال کے دے دیا. تو جب وہاں سے ہم واپس آئے تو اماں نے بتایا کہ انہوں نے تو الگ سے دیے، اور جب شام کو وہاں رخصت ہونا تھا تو انہوں نے عزت بڑھانے کی خاطر میری اہلیہ سے کہا بیٹا تم بھی کچھ دے دو. اب اس اللہ کی بندی نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے پہلے دلوا چکے ہیں، تو اس نے 2 دفعہ دے دیا اور انہوں نے 2 دفعہ لے لیا. تو یہ لطیفے بھی ہوتے ہیں. لیکن ابھی جو اس وقت لیٹسٹ میرے پاس مسئلہ آیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. بیرون ملک سے ایک فیملی آئی اور وہ اپنے چھوٹے بھائی کے گھر گئے. اب چھوٹے بھائی کا جو بچہ ہے وہ 7ویں 8ویں میں ہے. تو ہمارے بچپن میں اور ہمارے بڑے ہوتے تک ہم ہمیشہ یہ دیکھا کہ جب پتہ ہو مہمان نے آنا ہے اور فیملی ہے، لائک یہ ان کے تایا کی فیملی ہوئی نا، تو ان کے بچے بڑے ہیں، تو اس کا مطلب جب آ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھیں گے یا گاڑی سے اتریں گے تو سبھی گیٹ پہ جا کے ان کا استقبال کریں گے. اٹ ہیپنس، یہ اناؤنسڈ یا جو دعوت پہ لوگوں کو بلایا ہوتا ہے ان کا استقبال یوں کیا جاتا ہے، منہ وٹ کے اور بگڑ بلا سا بند کے اندر نہیں بیٹھے رہتے. تو آپ ان کو لے کے آتے ہیں، اب انہیں نہیں پتا آپ کے گھر میں کہاں کون سا کمرہ ہے، انہیں آ کے ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں. بیوی فوراً اٹھ کے جاتی ہے، پانی، شربت، اسکواش بوتل جو بھی لانا ہو وہ لے کے آتی ہے. پھر آپ ان کا حال چال سفر پوچھتے ہیں. یعنی یہ ایک پورا مینرزم ہے. اس بیچ میں آپ کے گھر میں جو چھوٹے بچے ہیں وہ اندر آئیں گے، منہ دھو کے کپڑے بدل کے آ کے السلام علیکم السلام علیکم کریں گے. اگر شرمائیں گے تو دور دروازے میں کھڑے ہو کے سلام کریں گے، اگر نہیں شرمائیں گے تو آ کے سلام ہاتھ میں لائیں گے. اور یہ ان رشتوں کا
جو بہن بھائیوں کے بچے ہوتے ہیں، جو قریبی عزیزوں کے ہوتے ہیں، نارملی اٹس یہ ایک جسے کہتے ہیں نا طے شدہ مینرزم ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. کوئی کسی کے گھر جا کے اس کے بچوں کو ڈھونڈ کے کہ وہ کس ڈڑبے میں گھسے ہوئے ہیں، کس کمرے میں، کس باتھ روم میں، تو جا کے نوک کر کر کے نہیں نکالے گا کہ ہم مہمان ہیں، تمہارے گھر میں آئے ہیں اور ہمیں آ کے ملو. یعنی یہ حماقت کوئی نہیں کرتا. پر اس کیس میں یہ ہوا کہ ان کے جانے کے بعد اس دیور اور دیورانی نے پورے خاندان میں ایک ہلا گلا کر دیا. وہ کہتے ہیں ات چکی ہے کہ جناب باہر سے آئے، اتنی عقل نہیں تھی کہ ہمارا بچہ اندر بیٹھا ہوا ہے، جا کے ان کے بچے جاتے جا کے اس کو سلام کرتے. نہ ان کی بیٹی نے سلام کیا، نہ ان کے بیٹے نے سلام کیا. ان کو عقل نہیں ہے، اندر سے ہم سے یہ جلتے ہیں. اچھا جب انہوں نے مجھ سے یہ کہا تو میں لٹرلی ہنس پڑا. میں نے کہا بیٹا یہ تو کامن سینس کی چیز ہے کہ وہ چھوٹا ہے، چھوٹا آئے گا سلام کرنے کے لیے، بڑے جا کے ہاں یا آپ پہلے سے مشہور کر دیں کہ ہمارے گھر میں اللہ نے ایک ولی بھیجا ہے، وہ ایک اللہ کا بھیجا ہوا بالکل ایسا بندہ ہے کہ جو اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، تو نیچے الفی لگی ہوئی ہے اور عبادت میں وہ مستغرق ہے، تو آپ اس کے مرید ہو کے جائیے. جو 10-11 سال کے بچے کو سلام کرنے کے لیے کوئی احمق ہی ہوگا کہ جو دوسرے کے گھر میں پہلی دفعہ گیا، نہ اسے اس کے گھر کا پتہ، نہ اس کے کمروں کا پتہ، ایون یہ بھی نہیں پتا کہ وہ بچہ کتنے سال کا ہے، کتنا بڑا ہے. چونکہ آپ کا جب باہر ہوتے تو لوگوں کے بچوں سے اتنا انٹریکشن نہیں ہوتا کہ آپ 20 سال کے ہوں، دوسرے کے 9 سال کے بچے سے آپ کی دوستی ہو یا تعلق ہو. اگر دوستی تعلق ہو تو بھی اسی کو آنا چاہیے، اور اگر یہ تعلق نہیں ہے تو بھی اسی کو آنا چاہیے. اس پہ آپ اپنی دیورانی، اپنے دیور، بھائی کا میاں بہنوئی، پڑوئیاں، یا ایون آپ کی جو ساس ہے یا لڑکے کی ماں، یہ پھپھیاں، یہ سارے مل کے بھی آپ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کریں تو بسم اللہ. شرمندہ ہونے کا شوق ہے تو دل بھر کے شرمندہ ہوں. ہائے کتنا بڑا گناہ ہو گیا، کتنی بڑی غلطی ہو گئی، کتنا بڑا آپ سے اسٹریٹجک پرابلم آپ سے پیدا ہو گیا. لیکن اگر یہ نہیں ہے تو پھر کامن سینس کی چیز ہے. پہلی بات، چھوٹا پروٹوکول دے گا. جس کے گھر گئے ہیں اس کے بچے سلام کرنے دروازے پہ یا اس کمرے میں آئیں گے. جو آنے والا مہمان ہے اس کے بچے اندر کمروں میں گھس کے اپنے سلام کو ہاتھ میں پکڑ کے وہ بانٹنے کے لیے نہیں جائیں گے کہ بھائی جی میرا سلام مجھ سے ٹک نہیں رہا، تم آ کے پکڑ لو. یار حد ہوتی ہے زبان درازی کی اور بے وقوف بنانے کی. شریکہ ہی ہوتا ہے، وہ اسے کوئی جینوئن ایشو نہ بھی ملے. اب سوچئے وہ یہ تو نہیں نہ کہیں گے کہ یہ اتنے سالوں بعد آئے تھے، خوبصورت لگ رہے تھے، جو آپ تحفے لے کے گئے وہ زیرو ہو گئے، جو آپ نے وہاں رہتے ہوئے ان کو کھانے کھلائے وہ زیرو ہو گئے، جو آپ کسی کے ہاں جاتے ہوئے ان کو ساتھ لے گئے، وہاں بھی پروٹوکول دیا، تعارف کرایا، ساڑی پر جائی اور بہت اچھی ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، وہ بھی سب زیرو ہو گیا. اور آخر میں آتے ہوئے اس نے یہ کہا میں تو چھوٹی ہوں. اب چھوٹے تو تحفے دیتے اچھے نہیں لگتے، تحفہ بھی کوئی نہیں دیا. تو جو تحفہ دیا وہ ایک ابیوسو پورا الزام بنا کے آپ کو ڈی فیم کرنے، ڈی گریڈ کرنے، ڈس گریس کرنے کا پورا اہتمام کیا. تو ایسے اہتمام کو معاف کیجیے گا کس طور پہ ٹریٹ کرنا چاہیے؟ جو جوتی شریف ہوتی ہے اس کی نوک پہ رکھنا چاہیے، یا پھر گھر میں جو کپڑے دھونے کے پرانے وہ تھاپے ہوتے ہیں اس تھاپے کو پکڑ کے گھما کے تو اس آتی بال کو منہ پہ مارنا چاہیے جہاں سے یہ الزام آیا ہو. اگر آپ کو شوق ہے، آپ کو اور آپ کی میاں کو ہر بات پہ معافیاں مانگنے کا، چونکہ ماؤں کو شوق ہے، تمہاری بیوی معافی مانگے، اس نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں بھیجا، تو یہ کام کرتے کرتے اب مر جاؤ گے، شریکے کو راضی نہیں کر سکو گے. تو شریکے کے ساتھ کبھی کبھی بالکل ایسے کھڑے ہو کے ایسے اوپر سے اٹیک کرنا چاہیے کہ تمہیں یہ بات کرتے ہوئے تھوڑی سی اگر حیا نہیں آئی تو شرم ہی کر لیتے. ایک وہ بڑا مشہور تاریخی جملہ ہے نا، تھوڑی شرم ہوتی ہے، تھوڑی حیا ہوتی ہے. تو کرنا تم نے تھا، تم نے نہیں کیا، الٹا ہمارے بچوں پہ ڈال دیا. تو کچھ الزامات کو لطیفے کے طور پہ لینا چاہیے اور ان کو سیریس ہو کے ڈیفینسو ہو کے معافی مانگنے کے موڈ میں کبھی نہیں جانا چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.